ویلکم ڈیئر فرینڈس. بات کریں گے ہم انکم ٹیکس کی. انکم ٹیکس جو کہ سیلری سے کاٹی جاتی ہیں. تو میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان امپلائیز تک یہ پہنچے جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ سیلری کب اور کیسے اور کون کاٹتا ہے. تو زیادہ وقت نہ لیے ہوئے ہم بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے. پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ کچھ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز جو ہوتے ہیں ٹیکس کے بارے میں، جیسے کہ سیلری میں کیا چیزیں آتی ہیں. سیلری میں آتی ہیں وہ سیلری جو کہ ہم لیتے ہیں سال بھر یا جو لینی ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم اس سال میں لیں گے. اس کے علاوہ ایریئرس جو ہوتے ہیں جو ہم نے لیے ہوتے ہیں سال میں، تو وہ بھی سیلری میں ایڈ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ فیسلٹیز گورنمنٹ پرووائڈ کرتا ہے امپلائیز کے لیے، ان کو کہتے ہیں پرکوسائٹس. تو ان پرکوسائٹس کو بھی سیلری میں لیا جا سکتا ہے. یہ نان مانیٹری بینیفٹس ہوتے ہیں، جیسے فری اکوموڈیشن ہوتا ہے، فری ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، یا کچھ اور چیزیں دی جاتی ہیں امپلائی کو. اس کے علاوہ ویجز، پینشن، گریچوٹی، لیو انکیشمنٹ، گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن جو جیسے این پی ایس میں گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ بھی سیلری میں دیا جاتا ہے. لیکن ان میں کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ ہم تھوڑا سا آگے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی اور ہیڈ سے سیلری آتی ہیں یا کوئی اور انکم آتا ہے تو اس کو بھی انکم میں جوڑا جاتا ہے، اور امپلائی کو ایک سرٹیفکیٹ دینی پڑتی ہے جیسے کہ اوپر دکھایا گیا ہے آئی ڈیش ڈیش. وہاں پہ نیم آف دا امپلائی لکھنا ہوتا ہے آئی ڈیش ڈیش ٹو ڈکلیئر دیٹ واٹ از اسٹیٹڈ ابو از ٹرو ٹو دا بیسٹ آف مائی انفارمیشن اینڈ بلیف. یہ لکھنا پڑتا ہے امپلائی کو، ڈی ڈی او کو سونپنا ہوتا ہے، اور وہ خود پھر جان لیتا ہے کہ انکم کتنی بن جائے گی ان باقی ہیڈس سے. لیکن انکم فرام اگر ہاؤس پراپرٹی سے اس بندے کو، اس امپلائی کو انکم آتا ہے تو اس میں سے اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے تو وہ لاس ہمیں کم کرنا ہوتا ہے انکم فرام ہاؤس پراپرٹی سے. انکم فرام ہاؤس پراپرٹی سے وہ لاس ہمیں کم کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں انکم پہ پہنچنا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ لاسز کسی اور ہیڈ سے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کم نہیں کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد ایک اور کوسچن آتا ہے کہ کیا پینشن جو ہے یہ ٹیکسیبل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پینشن جو ہے یہ بھی ٹیکسیبل ہے. یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ایز پر دی اور آفٹر دی فائنانس ایکٹ 2021 ہیز بین امپلیمنٹڈ. اس کی بعد جو چیزیں اس میں انکم ٹیکس ایکٹ میں آ گئی تو وہ اس کا میں خلاصہ یہاں پہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو ہاں، فیملی پینشن جو پینشن ہوتا ہے یہ انکم ٹیکس کے ایمبیڈ میں آ جاتا ہے، لیکن فیملی پینشن اس میں نہیں آتا ہے. اور فیملی پینشن میں ایک ہے کہ اگر آرمی کا فیملی پینشنر ہو تو اس کو فلی ایگزمپٹ ہوتا ہے. اگر کوئی ادر پینشنر ہو، فیملی پینشنر ہو، اس کا 33.33% ایگزمپٹ کیا جاتا ہے. وہ ہم تھوڑا آگے جا کے دیکھیں گے. اور اس میں ایک چیز ہے کہ جو پینشنر ہے اس کا پینشن میں سے جو انکم ٹیکس کاٹتا ہے وہ کنسرنڈ جو بینک ہوتا ہے وہ کاٹ لیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو گریجویٹی ہے یا کموٹیشن ہے یا باقی جی فائنل وڈراول جو ہوتا ہے امپلائی کا، جو اس کو ریٹائرمنٹ پہ دیا جاتا ہے، اس پہ انکم ٹیکس نہیں لگتا ہے. اس کے بعد ہم پروویڈنٹ فنڈز دیکھیں گے. اگر اس میں گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن ہے، اگر اس پروویڈنٹ فنڈ میں گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن ہے اور 2.5 لاکھ سے اوپر آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو انٹرسٹ بنتا ہے تو وہ انکم میں جوڑا جاتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن نہیں ہے تو اس میں اگر آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں 5 لاکھ تک تو اس 5 لاکھ تک جو انٹرسٹ چڑھتا ہے اس پہ وہ انکم میں نہیں جوڑا جاتا ہے. لیکن ہاں، اگر 5 لاکھ سے اوپر انٹرسٹ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس پہ جو انٹرسٹ چڑھتا ہے وہی انکم میں آ جاتا ہے.
اس کے بعد انکم ٹیکس سلیبس ہیں. انکم ٹیکس سلیبس جو ہے اس کے بارے میں زیادہ ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے پچھلے سال کی انکم ٹیکس سلیبس تھی وہی اس سال بھی مقرر کی ہوئی ہے. اس کے بعد نیو ٹیکس ریجیم ہے. اس میں جو انکم ٹیکس سلیبس ہے یہ بھی پچھلے سال کی ہیں. اس میں ایک چیز ہے کہ جو انکم ٹیکس سلیبس ہیں، ریٹس ہیں، وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف پرسنز جیسے امپلائیز، سینئر سٹیزنز، سپر سینئر سٹیزنز جو ہیں ان کے لیے ریٹس جو ہیں وہ ایکول ہیں. جیسے 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک 5%، 5 لاکھ 1 سے 7,50,000 تک 10%، ایسے ہی 7,50,000 1 روپے سے لے کے 10 لاکھ تک 15%، سو این اینڈ سو فورتھ. تو یہاں پہ سینئر سٹیزن جو ہے وہ جو 60 ہوتا ہے اس کو سینئر سٹیزن کہتے ہیں. سپر سینئر جو ہے وہ 80 ایئر سے ابو جو آتا ہے اس کو سینئر سٹیزن کہلاتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ اگر نیو ٹیکس ریجیم میں کوئی اوپٹ کرتا ہے لیکن وہ پرسن جو ہے اس کا اس انکم جیسے سیلری انکم سے کے بجائے اور کوئی بزنس یا پروفیشن ہو، اگر وہ اس نیو ٹیکس ریجیم میں ایک بار آ گیا تو اس کو ایک ہی بار آپشن ہے کہ وہ ودرا کر سکتا ہے، ایک ہی بار آپشن. لیکن ہاں اگر اس کا یہ بزنس جو ہے یا پروفیشن ہے یہ فلاپ ہو گیا یا اس کو اس میں سے کوئی انکم نہیں آتی ہے تو یہ واپس نئے یا پرانے ٹیکس ریجیم میں جا سکتا ہے ایک بار سے زیادہ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ریلیف انڈر سیکشن 89. اگر کسی امپلائی کو کوئی ایریئر ملتا ہے انسٹالمنٹس میں، جیسے سیلری یا فیملی پینشن ہوتا ہے انسٹالمنٹس میں ملتا ہے، یا کوئی گریجویٹی کچھ اور چیزیں ملتی ہیں، تو اس کو وہ چیزیں جو ہے اس کو وہ ریلیف مل سکتا ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیڈکشن ہو جائیں گی. لیکن اس میں اس امپلائی کو ایک فارم جس کو بولتے ہیں 10E یہ بھرنا پڑتا ہے، آن لائن بھرنا پڑتا ہے. اس میں ڈیٹیلز دینی پڑتی ہے کہ کہاں کہاں سے اس کو ایریئر ملتا ہے، کون کون سا ایریئر ملتا ہے اور کتنے انسٹالمنٹس میں اس کو یہ ایریئر ملتے ہیں. لیکن یہ والا کنڈیشن جو ہے یہ والنٹری ریٹائرمنٹ جو ہے اس پہ یہ لاگو نہیں ہوتا ہے، والنٹری ریٹائرمنٹ. اس کے بعد سیکشن 24B دیکھتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ سیکشن ہے جو کہ ہم ہاؤسنگ لون سے مکس کرتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے کہ یہ وہ والا لون ہے، یہ وہ والا پراپرٹی ہے، یہ وہ والا انکم ہے جو کہ ہمیں ملتا ہے. یہ وہ والا انکم ہے جو ہمیں ملتا ہے کسی ہاؤس پراپرٹی سے اگر ہم اس پراپرٹی کو رینٹ پہ رکھتے ہیں یا اس پراپرٹی سے ہم رینٹ وصول کرتے ہیں، جیسے شاپ ہوگا، آفس ہوگا، پارکنگ لاٹ ہوگا. تو وہ جو انکم ہے اس کو ایڈ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو سیلری کے ساتھ، جو سیلری میں اس کا آلریڈی انکم ہے تو یہ انکم بھی اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے. لیکن اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ یہ جو ہاؤس پراپرٹی ہے یہ امپلائی کی خود کی ہونی چاہیے اور یہ رینٹ پہ رکھنے کے بجائے کسی اور پروفیشن کے لیے یا کسی اور بزنس کے لیے یہ نہیں رکھنی چاہیے. یہ والی پراپرٹی یہ کنڈیشن ہے اس میں. اور اس میں ہم جو انکم جو ہے جو ہم جوڑتے ہیں سیلری کے ساتھ، کسی پرسن کے کسی امپلائی کی سیلری کے ساتھ اگر یہ پراپرٹی جوڑنی ہو تو وہ کیسے جوڑیں گے؟ پہلے اس کا گراس اینول انکم لیں گے، کتنا بن جاتا ہے، جیسے رینٹ اس نے کتنا پورے سال کا اس نے جمع کیا. اگر اس میں کوئی لاسز ہوتے ہیں وہ کم کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد کوئی میونسپل ٹیکسز اگر اس نے بھرے ہیں تو وہ بھی کم کرنے ہوتے ہیں، یا کوئی پراپرٹی ٹیکس اس نے بھرا ہوتا ہے وہ بھی کم کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد بچ جاتا ہے نیٹ اینول ویلیو، اس انکم کا نیٹ اینول ویلیو. پھر اس نیٹ اینول ویلیو جو ہے اس میں کم
کر سکتے ہیں، ہم اس انکم سے ہم کم کر سکتے ہیں 30% اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن. وہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے 30% آف نیٹ اینول ویلیو. جو ابھی بچا نا نیٹ اینول میں، اس کا 30%. اس کے بعد ہم ایک اور چیز کم کر سکتے ہیں، وہ ہے انٹرسٹ. جو آپ کا انٹرسٹ چڑھ گیا اس کیپٹل کے بورو کرنے کے بعد، یعنی کہ لون جو آپ نے لیا اس کیپٹل، اس ہاؤس پراپرٹی کو ایکوائر کرنے میں جو آپ نے لون لیا، اس پہ جو انٹرسٹ چڑھتا ہے، تو وہ سارا انٹرسٹ آپ کو کم ہو سکتا ہے اس پوری انکم سے. لیکن یہ تبھی پورا آپ کو کم ہو جائے گا جب آپ نے یہ پراپرٹی جو ہے لیٹ آؤٹ کی ہوئی ہو. لیٹ آؤٹ ہو گیا، آپ نے یہ کرایہ پہ دی ہوئی ہے. اس کے بعد کچھ کنڈیشنز ہم لیں گے، کب، کیسے اور کیوں انٹرسٹ ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں. پہلے تو اس میں دیکھنا ہے کہ اگر 1/4/99 سے 99 کے بعد اگر آپ نے یہ ہاؤس پراپرٹی لی ہے، بورو کی ہے، اور اس میں آپ خود رہ رہے ہیں، تو آپ کو انٹرسٹ ڈیڈکٹ ہو جائے گا کم 2 لاکھ تک. اگر آپ نے اسی پیریڈ کے بعد رینیو کیا، ریپیئر کیا، تو آپ کو ملے گا ڈیڈکشن جو ہے وہ آپ کو ملے گا 30,000. اور یہ بھی سیلف آکوپائڈ ہونی چاہیے، اس میں آپ خود رہ رہے ہونے چاہیے، تبھی آپ کو یہ 30,000 ملیں گے. ہاں، اگر آپ نے 1/4/1999 سے پہلے یہ بارو کی ہے، یہ پراپرٹی کنسٹرکٹ کی ہے، تو اس میں خالی آپ کو 30,000 ملتے ہیں. یہاں پہ آپ کو 2 لاکھ ملتے تھے، لیکن یہاں پہ آپ کو 30,000 ملتے ہیں. اس کے بعد ایسے ہی اگر آپ نے اس کا ریپیئر کیا ہوا ہے 1/4/1999 سے پہلے، اس میں بھی آپ کو 30,000 ہی ملتے ہیں. اس کے علاوہ، اس کے برعکس، اگر آپ نے کسی بھی ٹائم، اس میں کوئی پیریڈ کا ذکر ہے نہیں، لیکن آپ نے یہ پراپرٹی لیٹ آؤٹ کی ہے، ان میں سے یہاں پہ آپ کو تھا سیلف آکوپائڈ، سیلف آکوپائڈ، سیلف آکوپائڈ، لیکن آپ نے اگر یہ لیٹ آؤٹ کی ہے، یعنی کہ رینٹ پہ دے دی ہے، تو پھر ایکچول ویلیو جو ہے آپ کا انٹرسٹ کا، آپ کے انٹرسٹ کا وہ ایکچول ویلیو ڈیڈکٹ ہو جائے گا. ہاں، اور یہ جو سیکشن ہے، یہ جو ہم نے ابھی سیکشن دیکھا، سیکشن 24B سیکشن جو ہے، یہ 2 پراپرٹیز کے لیے بھی لاگو ہو سکتا ہے. اور یہ اسسمنٹ ایئر 2021-22 کے بعد یہ پروویژن لایا گیا. اس کے بعد ہاں، اگر آپ مشینری اس پراپرٹی کے ساتھ ساتھ اگر آپ مشینری دے رہے ہیں، فرنیچر دے رہے ہیں، اور اس سے انکم آپ کو جنریٹ ہوتی ہے، تو وہ انکم وہ جو ہے وہ آپ کو جوڑنی ہوتی ہے. وہ آپ کو جوڑنی ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ ادر انکم فرام ادر سورسز کے ساتھ. انکم فرام ادر سورسز کے ساتھ یہ جو انکم ہے، فرنیچر کا انکم، مشینری کا انکم، یہ آپ کو ہاؤس پراپرٹی کے انکم کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے. اس کے بعد سیکشن 10(13)A ہاؤس رینٹ الاؤنس کا جو معاملہ ہے، جو مسئلہ ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں امپلائیز کے دوارا، DDOs کے دوارا. اس میں ہر کسی کو ہم، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی کو ہم HRA جو ہے اس میں ایگزمپشن دیتے ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے. HRA میں ایگزمپشن تبھی دینی ہوتی ہے جب امپلائی کے پاس کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہیں پہ کوئی رینٹ نہیں دیتا ہے، تب یہ سیکشن 10(13)A جو ہے HRA کا، یہ لاگو نہیں ہوتا ہے. یہ تبھی لاگو ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی اپنا مکان نہیں ہے. یہ تبھی لاگو ہوتا ہے جب یہ رینٹ کہیں پہ دے رہا ہوتا ہے. تو کتنا ڈیڈکٹ کریں گے یہ رینٹ؟ یہ ڈیڈکٹ کریں گے ان 3 میں سے جو سب سے کم ہو وہی ڈیڈکٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے پہلا جو ہے ایکچول HRA ریسیوڈ، مثال کے طور پہ اس بندے نے 10,000 لیا ہے HRA ہر مہینے، تو 12 مہینے کا بن جاتا ہے 1,20,000. 10,000 پر منتھ ہو گیا 1,20,000.
20,000. दूसरा कंडीशन है 40% ऑफ सैलरी या 50% इन मेट्रो सिटीज़. अगर हम 50% ही लेंगे यहाँ पे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे का है सैलरी, सैलरी मीन्स बेसिक पे प्लस DA. अगर इसका 1 लाख है तो 50% ऑफ 1 लाख हो गया 50,000. तीसरी कंडीशन है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. 10 सैलरी हमने लिया इसका 1 लाख, तो 10% ऑफ सैलरी हो गया 10,000. रेंट, तो ये कंडीशन बोल रहा है रेंट पेड माइनस 10,000. रेंट पेड फॉर एग्जांपल इसने 70,000 पे किए हुए हैं, तो 70,000 में से 10% निकालेंगे तो बचते हैं 60,000. तो कंडीशन बोल रहा है कि इन तीन में से जो लोवेस्ट है वो हो गया 50,000. तो 50,000 आपको डिडक्ट करने होते हैं. एक और चीज़ वो ये कि अगर बंदा जो है ये 1 लाख से ऊपर रेंट दे रहा है, तो इस सूरत में इसको पैन नंबर, लैंडलॉर्ड का नाम, लैंडलॉर्ड का उसका पता, एड्रेस जो है वो सब देना पड़ता है, उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है. उसके बाद 10-14 लेंगे हम सेक्शन. इसमें से बहुत सारे अलाउंसेस जो है वो एग्जम्प्ट किए जाते हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस. चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो है ये 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड डिडक्शन एग्जम्प्ट किया जा सकता है. मिसाल के तौर पर किसी का एक चाइल्ड है तो 100 पर मंथ हो गया 1200. 100 पर मंथ हो गया 1200. तो 1200 एग्जम्प्ट हो जाएंगे. दूसरा हॉस्टल अलाउंस अप टू 300 पर मंथ पर चाइल्ड. 300 पर मंथ पर चाइल्ड. अगर एक चाइल्ड लेंगे तो उसका जो ये हॉस्टल अलाउंस बनता है ये बनता है 300 इंटू 12, वो हो गया 3600 पर चाइल्ड. Third, transport allowance at the rate of 3,200 per month to add blind, deaf, dumb and handicapped. जो बंदे दिव्यांग जिसको बोलते हैं या विकलांग, तो उनको जो डिडक्शन है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की वो खाली उनको ही दी जाती है एग्जम्पशन. बाकी नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को ये नहीं देते हैं. उसके बाद जो बाकी बचे अलाउंस है जैसे कॉन्वीनियंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये जितना ये खर्च हुआ होता है, जैसे आपने ट्रेवलिंग अलाउंस लिया है 10,000 साल का और आपने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लिया है, तभी आपको ये डिडक्ट या एग्जम्प्ट हो जाएगा. उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन जो है LTC, ये लिमिट होता है जहाँ तक जितना आपने फेयर जो है किराया जो है भरा है तब तक आपको ये डिडक्ट हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा. इसके अलावा जो बाकी हैं जैसे CCA है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, टिफ़िन अलाउंस है, ओवर टाइम हॉलीडे अलाउंस है, उन पे फुल टैक्स काटा जाता है, ये एग्जम्प्ट नहीं है. इसके बाद है हमारा इंटरटेनमेंट अलाउंस. इंटरटेनमेंट अलाउंस वो अलाउंस है जो एक कंपनी एक एम्प्लॉय को देती है. किस लिए? मीटिंग्स होल्ड करने के लिए, उनको गुज़ा देने के लिए, उनको होटल स्टे के लिए देता है. तो ये फुली टैक्सेबल होता है बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए. एंड जो ये तो ये टैक्सेबल होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस का, या तो 5,000, या तो 1/5 ऑफ सैलरी, या एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड. जो तीन में से कम होगा तो वो डिडक्ट करना पड़ता है. उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स. प्रोफेशनल टैक्स वो एम्प्लॉयज़ भरते हैं हर महीने. जैसे हमारे पास सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी है, या है हमारे पास लॉयर्स हैं. उसके बाद या हमारे पास है चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो उन वो जो हैं वो हर महीने एक टैक्स भरते हैं. ये हर स्टेट में लागू नहीं है, लेकिन जिस स्टेट में भी लागू है वो हर महीने वो टैक्स भरते हैं. तो वो जो एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स जो है ये एग्जम्प्ट होता है. तो ATCCD 1B में आपको एडिशनल डिडक्शन मिलते हैं, वो 50,000 रुपये मिलते हैं आपको. वो
علاوہ ہیں اس این پی ایس 10% جو ہم نے کیا ہے یہاں پہ ATCCD1 میں، اس کے علاوہ جو بچ جاتا ہے این پی ایس میں، تو وہ علاوہ پیسہ جو ہے وہ ہم 50,000 تک یہاں پہ ڈیڈکٹ کروا سکتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال میں لیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ATC میں جیسے میں نے بولا کہ وہاں پہ پروویڈنٹ فنڈ ہے، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں یا باقی چیزیں ہیں، دوسرا ATCCD1 ہو گیا یہ والا 10% آف سیلری، ٹھیک ہے۔ اگر ان دونوں کا ہمیں ملا کے اماؤنٹ بنتا ہے 1,40,000 اور اس میں سے جو ہم نے این پی ایس کا 10% لیا ہوا ہے وہ خالی ہم نے لیا ہوا ہے یا مانے ہم نے یہ ٹوٹل این پی ایس ملا کے ہم نے 1,50,000 لیا ہے، لیکن اب جو ہم نے این پی ایس اس میں ATCCD1 میں لیا ہوا ہے تو وہ ہے فار ایگزامپل 30,000 ہی خالی۔ جو اب بچتے ہیں اس میں این پی ایس کنٹریبیوشن جو ایئر کی ہے، اب اگر اس میں کچھ بچتا ہے تو وہ سیکشن ATCCD1B میں یہاں پہ ہم کاٹ سکتے ہیں، ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر سے میں سمجھاتا ہوں یہاں پہ، فار ایگزامپل جی پی فنڈ جو اماؤنٹ ہے GPF، وہ ہم نے 80,000 کا سال کا ہم نے وہ کیلکولیٹ کیا۔ اس کے بعد کوئی اور ایکویٹی سیونگ اسکیم یا باقی چیزیں ATC میں جو باقی چیزیں آتی ہیں، فار ایگزامپل ان کا جو ویلیو ہوتا ہے وہ ہے ہمارا 50,000، تو یہاں پہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہو گیا وہ آ گیا 1,30,000۔ پھر ATCCD1 جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا، اگر وہاں پہ این پی ایس جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے وہ 50,000 ہے، کتنا ہے 50,000، لیکن یہاں پہ ATCCD یا ATCC میں جو اب بچتا ہے 1,50,000 میں سے، وہ تو بچتا ہے خالی یہاں پہ 20,000، کیونکہ اس کا لمٹ جو ہے وہ 1,50,000 ہے، تو ہم پہنچ گئے ابھی 1,30,000 تک، تو بچ گئے وہاں پہ 20,000 ہم وہ ان این پی ایس 50,000 جو ہم نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں 10% کا، اس میں ہم خالی لیں گے 20,000، تو اس این پی ایس جو 50,000 ہے اس میں اب بچ گئی خالی 30,000، کیونکہ اس 50 میں سے 20 ہم نے یہاں پہ لائی، اب بچ گئی 30,000، تو یہ 30,000 ہم یہاں پہ جو ہم نے ATCCD میں پڑھا اس میں لے سکتے ہیں، تو یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے این پی ایس والوں کے لیے۔ اس کے بعد ATCCD2 میں آپ کو وہ کنٹریبیوشن سکیم جہاں پہ گورنمنٹ بھی آپ کا کنٹریبیوٹر بن جاتا ہے، جیسے این پی ایس، پھر سے این پی ایس، تو وہاں پہ آپ کو 14% ڈیڈکشن آپ کو پھر سے ملتی ہے۔ کتنی؟ 14%۔ اگر آپ سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ جہاں پہ 14% گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہاں پہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو 14% کا ڈیڈکشن پھر سے ملے گا۔ ایک تو وہ 10% جو ہم نے ATCCD1 میں دیکھا، دوسرا یہاں پہ ATCCD2 میں 14%، لیکن اگر آپ PSU میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو خالی 10% کا ملے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنا لیں گے این پی ایس میں، اب مسئلہ یہ ہے کہ این پی ایس میں ہم کتنا لیں گے۔ این پی ایس میں ہم لیں گے، پہلے ہم دیکھیں گے کہ انکم، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کنٹریبیوشن بائی دا گورنمنٹ، وہ ہم انکم میں لینا ہے، وہ ہو گیا 14% جو ہم نے پہلے سیکشن میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بول رہا ہے ATCCD1 کہ آپ 10% لے لو ڈیڈکشن، یہ انکم ہے، یہ ڈیڈکشن ہے۔ اب ATCCD2 بھی کہہ رہا ہے کہ 14% لے لو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے انکم 14% لیا، ڈیڈکشن 14% لیا، تو اوور آل جو ڈیڈکشن ہم نے لینی ہے پھر وہ تو 10% بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایز پروسیس جانا ہے، جیسے 14% وہاں پہ لینا ہے پہلے انکم،
پھر ATCCD1 میں 10% ڈیڈکٹ کرنا ہے، پھر سے ATCCD2 میں 14% ڈیڈکٹ کرنا ہے. تو اوور آل جو ہمارا ڈیڈکٹ پرسنٹیج آئے گا وہ آئے گا 10% آف سیلری. اس کے بعد ATCCD3. اب آ گیا ATCCD3. ATCCD3 میں انسان پھنس جاتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے جو ATCCD1 میں 10% لیا، ATCCD2 میں 14% لیا، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم نے ڈیڈکشن کا بینیفٹ لیا، یہاں پہ بول رہے ہیں کہ اگر آپ اس سکیم سے، ان سکیمز سے، جیسے کہ NPS سے، ان سے آپ اوپٹ آؤٹ کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، کلوز کر رہے ہیں، پھر آپ کو انویٹی ملے گا، کچھ پیسہ ملے گا. تو وہ پیسہ آپ کو انکم میں جوڑنا ہے. یو ہیو ٹو ایڈ دس اماؤنٹ ان یور انکم. تو یہ ایڈ کرنا ہے یہاں پہ، تو اس پہ ٹیکس پھر آئے گا. لیکن اگر سرکمسٹنسز ایسی پیش آئی کہ ڈیتھ ہو گئی اس سبسکرائبر کی یا اس SSC کی، تو اس سمے آپ کو ٹیکس، اس کو یہ ٹیکس جو پیسہ جو اس کو مل گیا وہ ٹیکس میں نہیں آئے گا. اس کے بعد ATD ہوتا ہے اگر آپ ہیلتھ انشورنس پریمیم جو ہے یا ہیلتھ انشورنس کوئی اسکیم ہے، ہیلتھ انشورنس کی اسکیم ہے، تو اس میں اگر آپ پیسہ آپ جوڑ لیتے ہیں ہر مہینے یا ہر سال، تو آپ کو یا آپ کو ڈیڈکشن اس سیکشن کے دوارا ملے گی. اگر آپ اپنے لیے یا اپنے سپاؤس کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، ان میں سے کسی کے بھی لیے، سبوں کے لیے نہیں بلکہ ایک کے لیے، چاہے اپنے لیے، چاہے اسپاؤس کے لیے، چاہے چلڈرن کے لیے، یہ انشورنس پریمیم، ہیلتھ انشورنس پریمیم لے رہے ہیں، تو آپ کو ڈیڈکشن ملے گا 25,000 اونلی. اور اگر آپ پریونٹیو ہیلتھ چیک اپ کے لیے آپ کو کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو 5,000 جو ڈیڈکشن وہ ملے گا. لیکن یہ 5,000 جو ہے یہ انکلوڈ ہو جائے گا 25,000 اوور آل سیلنگ آپ کو ملے گی. اس کے بعد اگر آپ نے یہ ہیلتھ انشورنس پریمیم جو ہے پیرنٹس کے لیے خریدی ہے، تو اس میں آپ کو ڈیڈکشن 50,000 کی ملے گی، اور اس میں بھی ہیلتھ چیک اپ آپ کو 5,000 اس میں انکلوڈ ہو جائے گا. اب تیسرا کنڈیشن، اگر آپ نے سیلف اور سپاؤس کے لیے یا سیلف اور ڈپینڈنٹ چلڈرن کے لیے لیا ہے، تو اس میں آپ کو 50,000 کا ڈیڈکشن ملے گا. اس کے بعد ATDD، یہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی ڈس ایبلڈ ڈپینڈنٹ ہوگا، تو جو اماؤنٹ آپ نے خرچ کیا اس کے عوض آپ کو 75,000 فلیٹ ملے گا. اگر ڈسیبلٹی سیویئر ہے تو 1,25,000. اس میں کوئی آپ کو لمٹ نہیں ہے، جتنا آپ کو خرچ ہو جائے گا، چاہے آپ کو 85,000 خرچ ہو جائے گا تو 75,000 آپ کو تب بھی ملیں گے. اگر 75,000 سے اوپر آپ کو خرچ ہو گیا تب بھی آپ کو 75,000 ہی ملیں گے. اس کے بعد آپ کو ATDDB ہوتا ہے. ATDDB میں آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ یا اپنے بچوں کی یا اپنی فیملی کی، اس میں آپ کو لمٹ ہے. اس میں لمٹ ہے خالی 40,000 تک. اگر 40,000 سے آگے آپ کو خرچ ہوا تو آپ کو اس زیادہ پیسے کا ڈیڈکشن نہیں ملے گا، آپ کو خالی 40,000 تک ملے گا. اگر 40,000 سے کم آپ نے خرچ کیا ہوا ہے، فار ایگزامپل 20,000، تو خالی آپ کو 20,000 کی ڈیڈکشن ملے گی. ایسے ہی اگر جو آپ کا ڈپینڈنٹ ہے وہ سینئر سٹیزن ہے، تو اس کے لیے آپ کو 1 لاکھ روپیز کا ڈیڈکشن ملے گا، 1 لاکھ روپیز تک کا. اس کے بعد ATE میں جو ہے یہ ہائر ایجوکیشن، چاہے اپنے لیے ہائر ایجوکیشن یا اپنے ریلیٹیو ڈپینڈنٹ کے لیے ہائر ایجوکیشن، تو اس میں جو انٹرسٹ، جو بھی آپ نے انٹرسٹ بھرا ہے، تو وہ سارا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ATEE میں آپ کو ہاؤسنگ لون جو ہاؤسنگ لون آپ نے سینکشن کرایا ہے، لیکن اپریل 2016 سے لے کے 31 مارچ 17 تک، اور وہ جو لمٹ ہے اس میں خالی 50,000 کی لمٹ ہے ATEE میں.
تو کنڈیشنز کیا ہے؟ لون اماؤنٹ جو ہے وہ 35 لاکھ کا ہونا چاہیے، ویلیو ریزیڈینشیل پاور کی 50 لاکھ ہونی چاہیے، اور جو یہ ایس ایس سی ہے، ٹیکس پیئر ہے، اس کی اپنی ریزیڈینشیل پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے، کہاں تک؟ جب تک اس کا لون سینکشن ہوا ہے، اور اس نے کسی اور پروویژن میں، کسی اور سیکشن میں کوئی ڈیڈکشن ابھی حاصل نہیں کی ہوئی ہے، تبھی اس کو یہاں پہ ATEE میں ڈیڈکشن ملے گا، اور ATEE میں تبھی جا کے اس کو ڈیڈکشن ملے گا جب اس نے بینیفٹ کہاں پہ 24B میں بینیفٹ حاصل کیا ہوا ہے، جہاں پہ وہ انکم کم ہو جاتی ہے، اس پراپرٹی کی انکم کم کی جاتی ہے، اگر اس نے بینیفٹ وہاں پہ اویل کیا ہے تو یہاں پہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ATEE اور سیکشن 24B کو آپ نے غور سے جاننا ہے، اس میں ڈفرینٹ کنڈیشنز ہے اور ڈفرینٹ اماؤنٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ATEE میں اگر آپ نے فرسٹ ٹائم کوئی ریزیڈینشیل پراپرٹی لون پہ لی ہے، لیکن کہاں سے کہاں تک؟ 1/4/19 سے 31/3/22 تک، تو ڈیڈکشن جو ہے آپ کو 1,50,000 تک کی ڈیڈکشن ملے گی انٹرسٹ پہ۔ اگر آپ نے انٹرسٹ بھرا ہے 2 لاکھ کا، لیکن آپ کو لمٹ جو ہے خالی 1.5 لاکھ کا آپ کو انٹرسٹ ڈیڈکشن ملے گا، لیکن یہ پراپرٹی جو ہے، یہ پراپرٹی آپ نے پہلی بار، ہاؤس پراپرٹی جو ہے پہلی بار آپ نے خریدا ہے، یا پہلی بار آپ نے یہ لون اس کے لیے نکالا ہے، وہ بھی کنڈیشن کے ساتھ 1/4/19 سے لے کے 31/3/22 تک۔ اس کے بعد ATEEB، یہ اگر آپ نے کوئی الیکٹرک وہیکل، یہ کوئی عام وہیکل کی بات نہیں ہو رہی ہے، الیکٹرک وہیکل اگر آپ نے خریدی ہے 1/4/19 سے لے کے 31/3/23 تک، تب آپ کو ڈیڈکشن ملے گا کس پہ؟ انٹرسٹ پہ، وہ یہ بھی، اس کا بھی جو لمٹ ہے وہ 1,50,000 ہے۔ اس کے بعد ATG میں چیریٹی، اگر آپ چیریٹی میں کوئی فنڈ دے رہے ہیں، کوئی پیسہ دے رہے ہیں، تو اس میں آپ کو 50% کا ڈیڈکشن ملتا ہے، لیکن اگر آپ نے کیش میں 2,000 سے زیادہ بھرے ہیں، اگر آپ نے کیش میں 2,000 سے زیادہ بھرے ہیں تو وہ پیسہ جو ہے وہ ڈیڈکشن میں نہیں آئے گا، خالی 2,000 تک آپ کو پیسہ جو ہے وہ ڈیڈکشن میں آئے گا۔ اس کے بعد ATGG اس رینٹ کے لیے لاگو ہے، یہ اس ڈیڈکشن کے لیے لاگو ہے۔ آپ کو یہ HR سے یہ تھوڑا ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو HRA، وہاں پہ امپلائی کا مسئلہ ہے، یہاں پہ امپلائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امپلائی، یہاں پہ جو امپلائی ہے یہ سیلف امپلائڈ ہے، یہ خود اپنا کاروبار کر رہا ہے، اور اس کو کوئی HRA نہیں مل رہا ہے۔ ATGG میں آپ ڈسٹنگوش کیجئے، تو یہاں پہ HRA اس کو نہیں مل رہا ہے، اس کا سیلف امپلائڈ ہے، تو اس میں 3 کنڈیشنز ہیں، 3 میں سے جو سب سے کم ہے اس پہ اس کو ڈیڈکشن ملے گا۔ رینٹ پیڈ جو کیا ہوا ہے اس نے 10% آف ٹوٹل انکم کے اوپر، فار ایگزامپل اس کا ٹوٹل انکم ہے 10 لاکھ، تو 10 لاکھ اگر اس کا ٹوٹل انکم ہے تو 10% اس کا بنتا ہے 1 لاکھ، تو 1 لاکھ سے اوپر جو اس نے رینٹ بھرا ہے، فار ایگزامپل 1 لاکھ وہ 10,000، تو 1 لاکھ سے اوپر اس نے خالی 10,000 بھرے ہیں، تو پہلی کنڈیشن اس کو 10,000 آئے گا۔ دوسرا 5,000 پر منتھ، وہ گیا 60,000۔ تیسری کنڈیشن 25%، 25% آف ٹوٹل انکم اس کا 10 لاکھ ہے، تو 25% ہو گیا 2.5 لاکھ، تو ان میں سے لیسٹ ہو گیا 10,000، تو اس کا ڈیڈکشن خالی 10,000 بنتا ہے۔ اس کے بعد ATGGA، یہ اسپیشل ڈونیشنز ہے ٹورڈز ریسرچ، ٹورڈز رورل ڈیولپمنٹ، اگر آپ کوئی پیسہ
لگا رہے ہیں کنزرویشن کے لیے، نیچرل ریسورسز کے لیے، افارسٹریشن کے لیے، یا اربن پاورٹی ایریڈیکیشن کے لیے، اس فنڈ کے لیے آپ پیسہ دے رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ جو ڈڈکشن وہ جو آپ پیسہ دے رہے ہیں وہ کم ہو سکتا ہے اس سیکشن کے دوارا. لیکن اگر آپ کیش 2000 سے اوپر بھر رہے ہیں تو وہ 2000 سے اوپر جو پیسہ بھر رہے ہیں وہ آپ کا ضائع ہوا، اس کا کوئی انکم ٹیکس ڈڈکشن میں آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، خالی آپ کو 2000 تک ہی ملے گا. اس کے بعد ATGGC، یہاں پہ اگر آپ ڈونیشن کسی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کو دے رہے ہیں یا کسی الیکٹورل ٹرسٹ کو دے رہے ہیں تو وہ ڈڈکشن آپ ATGGC میں لے سکتے ہیں. اس کے بعد ATTTA، یہ انٹرسٹ اگر آپ سیونگ اکاؤنٹس میں کوئی پیسہ ہے اور اگر آپ کو انٹرسٹ اس کا چڑھ رہا ہے اس پہ، تو وہاں پہ وہ انٹرسٹ آپ کو کم کیا جا سکتا ہے انکم ٹیکس میں. کہاں تک؟ خالی 10,000 تک. اگر سینئر سٹیزن ہے تو اس کو یہ لمٹ 50,000 تک لاگو ہے. اس کے بعد ATU میں اگر آپ کی خود کی ڈسیبلٹی ہے، امپلائی کی خود کی ڈسیبلٹی ہے، تو اس کو فلیٹ ملتا ہے 75,000 کا ڈیڈکشن، اور اگر ڈسیبلٹی سیویئر ہے تو 1,25,000 تک. اس کے بعد ریبیٹ کا مطلب ہو گیا کنسیشن. یہ دونوں جو پرانی ٹیکس اسکیم ہے جو نئی ٹیکس اسکیم ہے، دونوں کے لیے لاگو ہے. اس میں اگر آپ کا ٹیکسیبل انکم یا نیٹ انکم ہو گیا انکم آفٹر ڈیڈکشن آف ڈفرینٹ سیکشنز، آفٹر ڈیڈکشنز بائی ڈفرینٹ سیکشنز، جو آپ کا انکم بچتا ہے. جیسے اگر آپ کا گراس انکم ہے 10 لاکھ، اس میں سے ATC یا ATCCD وغیرہ میں 1.5 لاکھ کٹے گا، یا دوسرے کوئی سیکشن میں سے کچھ اور کٹے گا، پھر بچتا ہے آپ کو 5 لاکھ. تو 5 لاکھ تک اگر آپ کا نیٹ انکم بنتا ہے تو آپ کا ٹیکس کچھ نہیں کٹے گا. انکم جو نیٹ انکم ہے اگر آپ کا 5 لاکھ تک بنتا ہے یا 5 لاکھ سے کم بنتا ہے، آپ کا کوئی انکم ٹیکس نہیں لگے گا. تو آپ کو یہ ریبیٹ ملے گا کس کے سیکشن کے دوارا؟ 87A کے دوارا. تو تھینک یو گائز، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس چینل.